نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان، اسلام اور احسان، یہ تین اصطلاحات ہیں جو سیدنا جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں، آخری 2.5-3 مہینوں کے اندر حجۃ الوداع کے بعد تشریف لا کر باقاعدہ ایک خاص انداز سے آپ کو سکھائی، پوری امت تک پہنچائی اور اس میں دین کا خلاصہ بیان کیا۔ وہ دین کا خلاصہ یہی تھا کہ ایمان، اسلام، احسان اور آخرت کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف بھی تذکرہ ہوا۔ اسلام، ایمان، احسان یا ایمان، اسلام، احسان، جس بھی ترتیب سے آپ کہنا چاہیں، مختلف حدیثوں میں تھوڑی ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہیں یہی تین چیزیں۔ راوی جب روایت بالمعنی کرتا ہے تو کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نفس مسئلہ پر۔ بہرحال حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اس لیے کہ صحیح ستہ میں موجود ہے اور بہت معروف ہے، مشہور ہے۔ اس میں جبریل امین نے 3 سوالات کیے تھے، پہلے ایمان کا مثلا سوال کیا، پھر اسلام کا اور احسان کا۔ اس کے بعد ایمان امن سے ہے، امن یأمن، ثلاثی مجرد کو جب آپ افعال میں لے جاتے تو امن یؤمن ایمانا، یعنی آمن یؤمن ایمانا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ حمزہ کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ تو ایمان، معمون کر لینا، بچا لینا، تو اپنے آپ کو آدمی بچا لیتا ہے جب دین کی بنیادی عقائد کو مان لے، دل سے بھی مان لے، دماغ سے ان کو قبول کر لے اور پھر اس کا اقرار کر دے اپنی زبان سے، تو اب یہ شخص مؤمن ہے، ایمان والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب اسی ایمان کے تقاضے عملی طور پر آئیں، مثلا جب اس سے سوال کیا جائے کہ تم مسلمان ہو تو زبان سے کہے کہ ہاں میں ہوں، اقرار کر لے۔ اس سے اب کہا جائے کہ حی علی الصلاۃ تو تیار ہو، کوئی عذر نہ ہو تو نماز کے لیے پہنچ جاتا ہو، زکوٰۃ، حج، روزے کا وقت آتا ہو تو قبول کرتا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو اس نے مانا ہے تو اب ان کی بھی مانے، یعنی اللہ کو مانے تو پھر اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانے، ان کی بات کو قبول کرے اور حتی الامکان اس پر جتنا ہو سکے امتثال امر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائے۔ اب یہ شخص اسلام والا ہو گیا۔ اسی لیے وہ جو آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لائے تب بھی، کیونکہ ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا، دل سے قبول کیا جاتا۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ دل میں پختہ اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو، دماغ نے پوری طریقے سے قبول کر لیا ہو، انشراح صدر ہو۔ تو یہ اگر نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے۔ کبھی کبھی اس کے فوائد اور مصالح، کبھی مشکلات، کبھی حکمت کی وجہ سے، کبھی اور برے خیالات، آئیڈیاز کی وجہ سے، مختلف انسینٹیوز کی وجہ سے، آدمی الٹیریئر موٹیوز کی وجہ سے کبھی قبول کر لیتا ہے ظاہر میں، لیکن دل اس کا قبول نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے اس میں جتنی بھی خرابی ہوتی جائے گی اس کے مطابق وہ نفاق کے درجے میں آ جائے گا۔ تو دل میں ایمان ہونا، اطمینان سے اور دماغ سے اس کو قبول کر لینا، یہ ضروری ہے، اور پھر اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے قالت الاعراب آمنا میں ہوا کہ یہ بدو آئے اور آ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو فرمایا ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا یہ ایمان، ابھی تم نے اسلام قبول کیا، یعنی تم ابھی ظاہراً سرنڈر کر چکے ہو۔ سرنڈر اس لیے کیا تم نے کہ اس کے تمہیں فوائد نظر آ رہے ہیں، یا تم مغلوب ہو چکے ہو، نہیں مانو گے تو مشکلات ہوں گی، پریشر میں قبول کر لیا، یا کسی اور وجہ سے، کسی اور فائدے کے لیے اس سے ٹیکس بچ جائے گا، زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو دینا نہیں پڑے گی، اور جزیہ دینا ہے اس سے بچ جائیں گی، پھر غزوات وغیرہ میں بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ بھی ہمیں مل جایا کرے گا، تو ایسا بھی کوئی انسینٹیو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اظہار کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ دل سے قبول ہونا چاہیے اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. اور ان میں پھر تیسری چیز ہے جو بیان ہو چکی لیکن اسی کو احسان کہتے ہیں. یعنی ایمان کا اظہار تو کر دیا اس نے, قانونی طور پہ اب اس کو مسلمان کہیں گے, اس نے کہا کہ میں نے مان لیا, اب اندر سے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا, تو اللہ کے ہاں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا, لیکن دنیا میں اس کو مسلمان سمجھا جائے گا, گو وہ منافق ہو. اسی طرح عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, سارے فرائض ادا کر رہا ہے, لیکن نیت میں دکھاوا ہے, تو ظاہر بات ہے ریاکار ہے, اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. لیکن ظاہری طور پر اس پہ یہی فتویٰ ہوگا کہ اس نے کام کر لیا, ذمہ فارغ ہو گیا, اس نے نماز ادا کر لی. تو یہ دونوں چیزیں فساد کا سبب بن سکتی ہیں اگر اخلاص موجود نہ ہو. نیت کا بالکل خالص ہونا یہ احسان ہے, کہ گویا تو اللہ کی بندگی ایسے کرے, اللہ کو قبول بھی ایسے کرے, اللہ کی بندگی بھی ایسے کرے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر ایسا نہ ہو تو گویا یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے احسان, یہ اخلاص کی محنت, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر, نیت کو درست کرنا. تو یہ اس کے اندر گویا خون کا کام کرتا ہے, جو اس کی روح ہے, ایمان کی بھی اعمال صالحہ کی بھی. تو ایمان عقیدے کا نام, اعمال صالحہ اس کو اسلام کہتے ہیں, اور احسان ان دونوں میں اخلاص ہونا. اب یہ تینوں چیزیں اس طرح گویا چلی. اب اسلام جس کو ہم مذہب اسلام کے طور پہ جانتے ہیں یا دین اسلام کے طور پہ جانتے ہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ ایک الگ اصطلاح ہے جو ہمارے اس مذہب کا نام پڑ گیا ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جو مان کے چلتا ہے, مان بھی لیتا ہے, عمل بھی کرتا ہے, سرنڈر کرتا ہے ان احکامات کے آگے, وہ سب مسلمین ہیں. اس لیے پچھلے نبیوں کے بارے میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک سب کو فرمایا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, سب کے لیے مسلم کہا. کیوں اسلام ان کے لیے کیوں پسند کیا جائے یہ لفظ؟ اس لیے کہ وہ سب کامل سپردگی رب کے حامل تھے. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کر دیا تھا, کمپلیٹ سبمیشن تھا وہاں پر. تو سبمیشن کے عنوان سے وہ سارے مسلمان قرار پائے. جو بھی اللہ کے آگے دل سے مانتے ہوئے جھک جائے گا تو وہ مسلم ہے. لیکن جو اسلام, مذہب اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم جانتے ہیں, یہودیت یا عیسائیت کے مقابلے میں, ہندو مذہب یا بدھ مذہب کے مقابلے میں, وہ یہ مذہب اسلام ہے جس میں یہ پھر آرٹیکلز آف فیتھ ہے, پریکٹس ہے, تو اس کو ہم فقہ کہیں گے. وہ کریڈ ہے, یہ فقہ ہے, جیورسپروڈنس ہے. اور احسان یہ اسپریچول کلینزنگ ہے, تزکیہ احسان ہے. تو یہ تین دائرے ہیں اس طریقے سے. اب قرآن کے اندر کبھی اسلام اور ایمان مترادف طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. ایمان کہہ کے اسلام مراد لیتے ہیں, اسلام کہہ کے ایمان مراد لیتے ہیں. تو وہ لیکن کنفیوز سے نہیں ہونا چاہیے. بس جہاں ایک ساتھ استعمال ہو دونوں, وہاں جان لینا چاہیے کہ اب یہ اپنے اپنے اصلی معنوں کے حساب سے ہے. جہاں انٹرچینجبلی یوز ہوں گے تو وہاں ایک ہی استعمال ہوگا. جہاں ایمان آئے گا تو وہاں اسلام نہیں ہوگا, جہاں اسلام ہوگا تو وہاں ایمان کا تذکرہ نہیں ہوگا, اگر یہ مترادف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. ورنہ جہاں یہ دونوں ایک ہی جگہ آئیں آگے پیچھے, جیسے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تب یہاں ظاہری بات ہے یہ اپنی ایکچوئل ڈیفینیشن کے ساتھ آئے ہیں. بہرحال اس سے امید ہے کہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام, ایمان اور احسان یہ کیا چیزیں ہیں, ان کا آپس میں لنک کیا ہے. تینوں لازم و ملزوم ہیں, اور لغوی اعتبار سے فرق یقیناً ہے ان میں, لیکن عام طور پر اسلام اور ایمان مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, جیسا ہر زبان میں ہوتا ہے اور ہر سائنس میں ایسا ہوتا ہے. تو کوئی اچنبے کی بات نہیں.